پھر اس کو خیال آیا کہ فلاں شخص غریب ہے تو پیسے اس کو دے دیں، غریب آدمی کو دے دیں، کیا وہ قربانی کے پیسے غریب کو دے سکتا ہے؟ دیکھیں، قربانی کی نیت کی تھی اور قربانی وہ نہیں کرنا چاہتا، اور اس کو کوئی غریب آدمی اس نے پیسے مانگ لیے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پیسے غریب کو دے دیں۔ دیکھیں، غریب کو دینا، صدقہ کرنا یہ الگ نیکی ہے، اور قربانی کرنا یہ الگ نیکی ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں یہ ان دو چیزوں کو آپس میں کیوں مکس کر لیا۔ بہت سارے لوگوں کو غریبوں کا درد اٹھتا ہے قربانی کے موقع پر کہ جناب قربانی نہ کی جائے اور غریبوں کو پیسے دیے جائیں۔ سارا سال غریب نظر نہیں آتے، سارا سال غریبوں کو صدقہ دینا نہیں یاد آتا، قربانی کے موقع پر یاد آتا ہے قربانی والے پیسے دینے۔ قربانی ایک الگ عبادت ہے، اس کا الگ ثواب ہے، غریبوں کو پیسے دینا اور ان کی حاجات پوری کرنا ایک الگ ہے۔ یہ ایسے ہی ایک جیسے کوئی شخص جو ہے وہ زکوٰۃ کو قربانی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دے کہ میں قربانی کروں یا زکوٰۃ دوں، تو ایسے ہی دوسرے صدقات ہیں۔ تو ان دونوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ ایک الگ ذمہ داری ہے، وہ ایک الگ ذمہ داری۔ لہٰذا ایک ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے دوسرا ذمہ داری کو ڈیمیج کرنا، یہ قطعاً شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ غریبوں کا حق دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک عبادت کو ختم کر کے دوسری عبادت کا اہتمام کریں۔ قربانی اپنی جگہ پہ کرنی پڑے گی، غریبوں کے لیے الگ جو ہے وہ بندوبست کرنا پڑے گا جو آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ ایسی صورت میں کہ آپ نے وہ پیسے جس کی قربانی کی نیت کی تھی اور وہ پیسے آپ نے کسی غریب کو دے دیے ہیں، تو پھر آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ قربانی کے بارے میں دو، یعنی قربانی کی جو شرعی حیثیت ہے اس کے بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ جو ہے اس کا ترک کرنا یہ بھی بہت بڑے نقصان کا باعث ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور واجب کو ترک کرنا تو گناہ ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی صاحب استطاعت، اور صاحب استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب زکوٰۃ ہو، بلکہ صاحب استطاعت کا مطلب ہے صرف وہ جانور قربان کرنے کی اس کے پاس استطاعت ہو۔ تو سوال مذکور سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پاس استطاعت تھی اور اس نے اس استطاعت کو ختم کیا کسی کو پیسے دے کے، اس کا مطلب ہے صاحب استطاعت تو ہے، لہٰذا اس کے اوپر قربانی کرنا ایک نقطہ نظر کے مطابق واجب ہے اور اس کو لازماً کرنی پڑے گی۔ اور جن لوگوں کے خیال میں اور جن علماء کے خیال میں یہ سنت مؤکدہ ہے اور سنت متواترہ ہے، وہ بھی اس کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے نفرت کا اظہار کیا ہے کہ جو قربانی نہیں کرتا استطاعت ہونے کے باوجود۔ آپ نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، وہ پھر ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی عید کی نماز پڑھنے ہمارے ساتھ نہ آئے۔ یہ اسی طرح کی وعید ہے جس طرح کی وعیدیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث میں ملتی ہیں کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہ آئے، ہماری نماز میں حاضر نہ ہو۔ اس لیے اس کی شرعی حیثیت میں اگرچہ فقہاء کا یہ اختلاف ہے کہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ فرض اور واجب ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ دونوں صورتوں میں قربانی کی نیت کرنے کے بعد تو اس کو کرنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ نفل بھی جب آپ اس کی ابتدا کر لیں اور اس کو کرنے کی نیت کر لیں تو فقہاء کی رائے یہ ہے اور علماء کا مسلک یہ ہے کہ نفل کی جب آپ نیت کر کے اس کی ابتدا کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ مثلا آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، نفلی روزہ ہے، آپ کے پاس اختیار ہے آپ وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اب اگر آپ روزہ ترک کر دیں کسی وجہ سے، نفلی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ روزہ چھوڑیں گے تو اس کی جگہ پہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ علی ھذا القیاس نفل کے کام کی بھی جب نیت کر کے آپ ابتدا کر لیتے ہیں، آپ نے پیسے اکٹھے کر لیے، اس کی شرعی حیثیت آپ سنت مؤکدہ کی بھی سمجھیں تو بھی جو صورت مسئولہ ہے اس میں نیت کر لی گئی تھی تو بھی وہ اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ ایسی صورت میں قربانی لازماً کرنی چاہیے، اور وہ دوسرا جو کسی غریب کا حصہ دینا ہے یا غریب کا حق پورا کرنا ہے اس کو اپنے دیگر ذرائع سے کرے، ان دونوں عبادتوں کو قطعاً کمپیئر نہ کرے۔ اور اس کمپیریزن میں قربانی جیسی جو بڑی جو عبادت ہے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی نہیں چھوڑی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ اور اس کو کہنا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غریبوں کا بھی ہمدرد ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کبھی بھی ایک جانور قربان نہیں کیا، آپ اکثر 2 جانور قربان کرتے تھے۔ بِکَبْشَيْن کے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، 2 جانور قربان کرتے تھے۔ اور جب آپ نے حج فرمایا ہے تو اس سال آپ نے 100 اونٹ کیے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے جیسے جو آج کے دور میں جو لوگ بات کرتے ہیں کہ غریبوں کو دیا جائے، تو غریبوں کو دیے جانے کا سب سے زیادہ اگر کسی کو علم ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ کوئی اگر غریبوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر بھی وہ قربانی کر رہے ہیں، اور ایک آدھ اونٹ سے قربانی ہو جاتی ہے، اور 100 اونٹ قربان کر دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی بہترین عبادت ہے۔ اس عبادت کو قطعاً ضائع نہیں کرنا چاہیے دوسری چیزوں سے کمپیئر کر کے، اور جب نیت کر لی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ سورۃ موصولہ میں جو کہا گیا تو اس میں پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ پورا کرے اور اس عبادت کو کرے، دونوں تینوں چاروں اعتبار سے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔